السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دانش حافظ صاحب آپ کو تفسیر سے بات کریں گے۔ دانش حافظ صاحب آپ سے مخاطب ہے، بولو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے سبھی خیر عافیت سے ہوگی انشاءاللہ۔ تو سورہ طٰہٰ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا میں نے بتایا۔ اب اس کے بعد 17واں پارہ شروع ہوتا ہے، یعنی سورہ انبیاء شروع ہوتی ہے۔ سورہ انبیاء میں بہت سارے انبیاء اکرام کا اللہ نے ذکر کیا ہے، بہت سارے انبیاء اکرام کا تذکرہ کیا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یسع، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام۔ اس میں ایک نبی کا تو ذکر پوری طرح سے کیا ہے، جس میں ان کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جو تھے، ان کے باپ دادا تھے نمرود، آزر، ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو آپ کیوں پوچھتے ہو جو نہ آپ کا کچھ فائدہ کر سکتی ہے اور نہ آپ کا کچھ نقصان کر سکتی ہے، ایسے لوگوں کو آپ پوچھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ہمارے معبود کو جھٹلا رہے، تم ہمارے معبود کو گالی دے رہے۔ تو بولے جو معبود ایک مکھی کو بھی بیٹھی تو اس کو ہلا نہیں سکتا، توف ہے تمہارے اوپر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے۔ تو بولے ٹھیک ہے، بولے ہمارے معبود بولتے ہیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی کہ ہمارے معبود بات بھی کرتے ہیں۔ بولے کیا بات کرتے ہیں، اس کا ثبوت چاہیے، ہے نا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کا میلہ لگ گیا اور سارے کے سارے وہ میلے میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پلان کیا۔ وہ پلان یہ تھا کہ ان کے جتنے معبود تھے ان کو سب کو توڑ دیا، سارے معبودوں کو توڑ دیا، اور ایک بڑا معبود جو ان کا تھا اس کو ایسے ہی رکھا۔ جب آ کر دیکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ دادا تھے اور ان کے قوم کے لوگ جو تھے، آ کر دیکھا کہ بولنے لگے یہ ہمارے معبودوں کا حال ایسا کس نے کیا۔ تو ایک شخص نے یہ کہا کہ وہ ہو سکتا ہے یہ کام ابراہیم کا ہی ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایسا کسی نے کہا۔ تو بولے ان کو بلا کے لے کے آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا گیا دربار نمرود میں، تو ان کو پوچھا ہے کہ یہ کام تم نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ نے تو کہا کہ ہمارے معبود بولتے ہیں، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ تو یہ بات کڑوی لگی، تو ان لوگ نے ایک زبردست آگ بھڑکا دی، ایک ایسی آگ لگائی جس میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا۔ مگر وہ آگ کو اللہ نے فوراً حکم دیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو جائے ابراہیم پر، ہے نا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ جس سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو۔ 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر گزارے۔ ان سے پوچھا گیا کسی نے کہ آپ کے سب سے اچھے دن کون سے گئے حضرت ابراہیم سے؟ تو بولے وہ 40 دن جو میرے آگ میں تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بیماری لگی تو انہوں نے کسی کو دوش نہیں دیا، انہوں نے اللہ کو بھی نہیں دوش دیا کہ اللہ تو نے مجھے بیمار بنایا۔ جیسے آج کل ہم بولتے ہیں نا، ہم کو بخار آ گئی یا ہم کو کچھ ہو گیا تو بولتے ہیں نا اللہ تو نے ہم کو بیماری میں ڈال دیا، اب تو ہی شفا دے۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہ کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے یہ بیماری لگی ہے مگر تو رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، یہ فرمایا۔ آج ہم کیا بولتے ہیں، اللہ تو نے ہم کو بیماری میں ڈال دیا، اللہ تو ہم کو شفا دے، ایسا نہیں کہا۔ ہم لوگ ایسا کہتے ہیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ مجھے یہ بیماری لگی ہے مگر تو رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ مچھلی والے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی اس میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، بستی بھی چھوڑ دیے، تو پھر ان کو جو ہے وہ سمندر کے اندر اللہ نے ڈبو دیا اور پھر وہ مچھلی نے ان کو نگل لی۔ تو فرمایا یہ اللہ نے کہ وہ دعا جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ اسی سورہ انبیاء کے اندر موجود ہے، وہ انہوں نے دعا پڑھی ہے، جس کے وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو آزاد کرایا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام نے توبہ بھی کی، مولا تیری ذات پاک ہے، میں نے ہی بستی چھوڑی، میں گناہ گار تھا، مگر تو مجھے معاف کر دے اور میری یہ توبہ کو قبول کر دے۔ اللہ نے ان کی جو ہے وہ گناہ کو معاف کر دیا، اور اللہ نے فرمایا آگے کہ ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ سارے واقعات سنائے ہیں، بلکہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ یہ جتنے بھی واقعات ہیں ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتاتے ہیں تاکہ آپ اپنی امت کو پہنچا دیں۔ اسی صورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی ہم نے تم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد سورہ حج شروع ہوئی۔ سورہ حج کے اندر پہلے ہی آیت وعید ہے، ڈرایا ہے بندوں کو اللہ نے کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اے بندو اپنے رب سے ڈرو، بے شک
قیامت کا زلزلہ بہت عظیم ہے، بہت خطرناک ہے، ایسا خطرناک کہ اس وقت دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو جو ہے وہ بھول جائیں گی، اور اس وقت اللہ کا عذاب بہت شدید ہوگا۔ بیت اللہ کا ذکر کیا کہ میرے ابراہیم کے گھر کو پاک صاف رکھا کرو، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور جب حج کا احرام جب تم باندھو گے تو اس وقت تم کو حلال جانور بھی ذبح کرنا جو ہے وہ حرام، یعنی حلال جانور کو بھی تم اس وقت ذبح نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی بڑائی کا بہت ذکر کیا ہے کہ اللہ مطلب اللہ دانا ہے، توانا ہے، بڑا زوراور ہے، قوی عزیز، کدھر فرمایا علیم حلیم، یعنی علم والا بھی ہے اور حلم والا بھی، یعنی بردبار ہے۔ کئی اللہ نے فرمایا ان اللہ لعفو غفور، کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ کئی اللہ نے کدھر فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ کئی جگہ اللہ نے فرمایا، اور اللہ نے اپنے بندوں سے یہ بھی فرمایا کہ تم نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ کے رسی کو، یعنی اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہا کرو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو کیا ہی سب سے اچھا حمایتی، یعنی اللہ کے سوا کوئی تمہارا حمایتی نہیں ہے۔ اس سے سورہ مومنون کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ مومن ہے جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں سوائے اپنی بیویوں کے، یعنی بیوی کے لیے اللہ نے منع نہیں کیا ہے، وہ تمہاری کھیتی ہے، جب چاہے تب جا سکتے ہو، بشرط حیض کے ایام میں نہیں جا سکتے۔ یہ ساری چیزیں اس میں سورہ مومنون کے اندر اللہ نے بندوں کو بتایا ہے۔ اور اس کے بعد کچھ جو ہے شیاطین کا ذکر کیا ہے، یعنی شیاطین کا ذکر بولے تو شیاطین سے پناہ مانگنے کی اللہ رب العزت نے اس میں دعا کو نازل کیا ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ اس میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے کہ لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا وہی معبود ہے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو نوح علیہ السلام سے لوگوں نے فرمایا کہ اس کے اوپر تو جنات سوار ہوا ہے، نعوذ باللہ، کہ یہ ہم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے نا، جس طرح کا کھانا ہم کھاتے ہیں وہی کھانا یہ بھی کھاتا ہے، وہی انسان ہے جس طرح ہم انسان ہیں، تو اس کے اوپر کون سا فرشتہ آ گیا، اس کو کون سا مطلب، یعنی بڑی بڑی باتیں کچھ مذاق اڑانے لگے۔ تو اللہ سے شکایت کی حضرت نوح علیہ السلام نے، اللہ نے کہا کشتی بناؤ، کشتی بنا دیے، اور پھر جب کشتی بنی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، مولا تو اس کشتی کو سب سے بہتر اور مبارک جگہ پر اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ تو ان لوگوں کو اور حضرت نوح علیہ السلام کو جنہوں نے ایمان لائے، ان ظالموں سے نجات دیے، کشتی میں سوار ہونے کو کہا، اور وہ جو ظالم لوگ تھے ان کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد میں اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی عظمت کی بڑائی کی ہے، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، سب سے بڑا کرم کرنے والا۔ کیا تم یہ گمان کر لیا کہ تم یوں ہی بیکار پیدا کیے گئے ہو؟ اللہ نے یہ بھی فرمایا کیا تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر۔ سورہ نور کا آغاز ہوا، سورہ نور میں ہے نا زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کی سزا جو ہے نا اس کوڑے کی ہے۔ اب وہ کتنے کوڑے مارنا ہے وہ بہت بڑا اس میں مسئلہ ہے، میں ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اگر میں کچھ غلط ہوں گا تو پھر وہ مسئلہ ہو سکتا ہے، مگر خاص طر اس صورت کے اندر عورت اور مرد کو بہت اللہ رب العزت نے ڈرایا ہے کہ عورت کو کیسے رہنا چاہیے، مرد کو کیسے رہنا چاہیے۔ یہ بھی فرمایا کہ پاک عورت پاک عورتوں کے لیے ہے اور پاک مرد پاک مردوں کے لیے ہے۔ اس صورت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تہمت لگایا اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ کچھ منافقوں نے تہمت لگایا اور بعض بھولے بھالے مسلمان بھی اس کے سپورٹ میں کھڑے ہو گئے، یعنی اس کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ نے فوراً ان جو ہے نا اس سورہ نور کے اندر کچھ چند آیتوں کو نازل کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ آج کے بعد تم ایسی بات کبھی مت کہنا جس کا تمہیں کچھ علم نہیں ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگایا گیا تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اس طرح کی باتیں مت کہو، اور بے شک اللہ کی پکڑ اس میں سخت ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم اللہ کی پکڑ سے بچو، ورنہ کہیں تم پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو، ہے نا، کہیں تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے تو یہ تمہیں جو ہے نا وہ بہت مطلب بھاری پڑ جائے گا، کیونکہ اتنی بڑی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر جو تہمت لگی، مگر بے شک اللہ رب العزت نے پہلے سمجھایا، اور بے شک اللہ رب العزت بڑا ہی شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ جو ہے وہ بندوں سے جلد حساب لینے والا ہے، ہر بندے کو اس کے اعمال کی سزا ملے گی، چاہے وہ اچھی ہو یا برے۔ اگر اچھا کام کیا تو جزا ملے گی، اور پھر اگر برا کام کیا ہو تو اس کو سزا ملے گی۔ اچھا، اس صورت کے اندر اللہ نے مومن مردوں سے فرمایا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو،
عورتوں سے بھی فرمایا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا، اپنی جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اور اپنے سینوں پہ جو ہے وہ اوڑھنے اوڑھے رکھا کرو، زیب و زینت کے ساتھ باہر نہ نکلا کرو. بہت ساری اس میں باتیں اللہ نے فرمایا. دوسری بات یہ فرمایا اللہ نے اس صورت میں کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو. سلام کر کر داخل ہونا، اگر کسی کی آواز نہیں آئی تو پھر اس گھر سے لوٹ جاؤ، اور اگر کسی نے لوٹنے کو کہا تو بھی ہم کو لوٹنا ہے. کسی نے اگر لوٹنے کو کہا تو بھی لوٹنا ہے. اگر کسی کی آواز نہیں آئی تو پھر بغیر اجازت کے داخل مت ہو. دوسری بات، شیطان کی اتباع اللہ نے کرنے منع کیا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع مت کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان، یہ تم کو غلط کام کرنے کو ہی کہے گا، یہ تمہارے جو ہے وہ برے اعمال کو اچھا کر کے دکھائے گا. اور جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے اس پر مسکینوں پر خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو، محتاجوں پر اللہ نے فرمایا خرچ کرو. یہ سورہ فرقان ہے. سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک قرآن شریف کے بارے میں، یعنی لوگوں نے جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ جو قرآن اللہ نے تم پر اتارا ہے یہ آہستہ آہستہ کیوں اتارا ہے نا. ایسا سوال کیا گیا کہ اس کو آہستہ آہستہ کیوں اتارا. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کا بہت تفصیلی جواب دیا ہے. میں بھی اس کا تھوڑا سا اگر ٹکڑا کہوں گا تو پھر وہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے میں اتنا حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں. بس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے. اللہ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں ہے، اس بات کو رکھنا، کیونکہ اللہ کی ذات پر ہی ہمارا بھروسہ ہے اور اللہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اللہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرنا ہے کہ ہم لوگ کو جو ہے متقیوں کا امام بنا، تقوی اور پرہیزگاری کا جذبہ ہمارے اندر اللہ کو جو ہے یہ ہمیں کہنا ہے، اللہ سے ہمیں کہنا، اللہ کو ہمیں منانا ہے. سورہ فرقان ہے یہ ختم ہو چکی ہے. یہاں پر سورہ قصص جو 1900 پارے کے اندر، سورہ شعراء کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاءوں کا کثرت سے تذکرہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اور اپنے عذاب سے ڈرایا کہ یعنی ہر نبیوں نے جو ہے نا اپنے اللہ کی دعوت دی. جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے دعوت دیے تو لوط علیہ السلام کو بھی لوگوں نے جھٹلایا، اور وہ ایسے کام کرتے تھے جو آج تک اہل عالم میں کسی نے نہیں کیا، یعنی وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے تھے. تو اللہ نے ان پر جو ہے نا وہ بڑا عذاب ان پر نازل کیا. حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت دی، کیا لوگوں تم اللہ کو نہیں مانتے، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کو پہلے پوجا کرتے تھے، یعنی جو ہمارے باپ دادا جن لوگوں کو پوجا کرتے تھے، کیا ہم ان کو چھوڑ سکتے؟ ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. تو پھر وہ نبیوں نے سمجھایا کہ اگر تم اس بات کو نہیں مانتے، یعنی صالح علیہ السلام کہنے لگے تو تم اس بات کو نہیں مانتے تو مجھے تمہارے لیے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، یعنی تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے. اور پھر ایک اونٹنی دیا اللہ رب العزت نے ان کو نشانی کے طور پر، اور صالح سے کہا کہ ان کو یہ بتاؤ کہ یہ اونٹنی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی ہے. فعقروها فاصبحوا نادمین. تو یہ اونٹنی کے بارے میں اللہ نے صالح علیہ السلام کے ذریعے فرمایا کہ صالح کہنے لگے کہ دیکھو یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ ایک نشانی ہے، تو اس کو جہاں جاتی ہے وہاں چرنے دو، جہاں چرتی ہے وہاں چرنے دو، اس کو بری نیت سے ہاتھ بھی مت لگانا. لیکن انہوں نے نہیں سنا اور انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، یعنی انہوں نے اس اونٹنی کا قتل کیا. اللہ نے جو ہے زلزلے کے ذریعے ان پر عذاب نازل کیا، یعنی اللہ نے ان پر پوری طرح سے جو ہے نا اس بستی کو جو ہے نا وہ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا. ایسے ہی حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت دیے، اور دعوت دینے کے بعد ان سے یہ بھی فرمایا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی مت کرنا. مگر ان کی بھی قوم نے نہیں مانی، اللہ نے ان پر فوراً عذاب نازل کر دیا. اس کے بعد میں حضرت یہ کون ہے ان کا نام، کذبت قوم نوح للمرسلین کذبت عاد للمرسلین، ہود علیہ السلام. حضرت ہود علیہ السلام کہ اللہ رب العزت نے ان کو بہت زبردست طاقت دیا تھا اللہ رب العزت نے، کہ یہ قوم بھی ایسی تھی. یہ جو قوم ہے جتنی بھی اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو اللہ نے بہت طاقت دیے تھے. بعض قومیں ایسی تھی کہ پہاڑوں کے اندر اپنے ناخنوں سے نا وہ پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو تراش کر جو ہے نا وہ گھر بناتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم کبھی ہلاک نہیں ہوں گے. مگر اللہ کی نہ ماننے کی وجہ سے یہ قوم ہود بھی جو ہے وہ ہلاک ہو گئی، قوم سمود بھی ہلاک ہو گئی، اور قوم مدین بھی ہلاک ہو گئی، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم. نمل کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمل. چوٹی کا ذکر کیا، خاص چوٹی کے لیے اللہ نے یہ صورت نازل کیا. اللہ اکبر.
کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو ایک چٹی نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ, جلدی سے جلدی اپنے بل میں چھپ جاؤ, ورنہ یہ کئی لشکر ہم کو کچل نہ دے, ہے نا, کچل دے گا, ہے نا. تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر, اور اس میں قیامت کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے اس صورت کے اندر کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا تو اس وقت ہم سب کو وہاں پر جمع ہونا ہے. اور اللہ نے اپنے بندوں کے ہر کام سے, اللہ اپنے بندوں کے ہر کام سے واقف ہے. جس نے جیسا کام کیا ہے, جس نے اچھا کام کیا اس کو اس کا پورا بدلہ ملے گا, جس نے برا کام کیا اس کو اس کا ضرر پہنچے گا, اور اللہ اپنے بندوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. تو شوکت بھائی بہت تھوڑا لمبا ہو جائے گا, اس لیے میں ابھی یہاں تک جو ہے نا یہ 20واں پارہ ادھر شروع ہو چکا ہے, تو میں یہ سورہ قصص, یعنی سورہ قصص نے سورہ نمل یہاں پر جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. تو ختم کے آخر میں یہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے, یعنی اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کے بات کی, جو اس نے کیا ہے, جو کرنے والا ہے, سب چیزوں کی خبر ہے. تو یہاں پر ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ پھر جب موقع ملے گا آگے انشاءاللہ. اب یہ 20واں پارہ مطلب شروع ہو چکا ہے, یعنی قصص. انشاءاللہ کل قصص سے لے کر آپ کو جو ہے وہ جو آج جو ابھی تراویح انشاءاللہ آنے والی ہے 19ویں, وہاں تک لے آنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم.